बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, वक्त को ज़ाय किए बगैर आज हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की ये जो किताब है हर्फ हर्फ हकीकत, इससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा कमाल का टॉपिक है और उस टॉपिक के अंदर ऐसे ऐसे सवालात आप लोगों के और मेरे क्लियर होंगे जो कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के कलम से निकले और उनकी ज़ुबान से निकले। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही कमाल का टॉपिक है, इंसान और इंसान। क्योंकि हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर इंसान इंसान है, तो उस तरह के हमारे जहन में और भी सवालात होंगे, तो वो इस टॉपिक में आज क्लियर होंगे। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की तलाश करने वाले इंसानों की राहों से गुज़रते हैं। इंसान ही मुतलाशी है और इंसान ही मज़हर सिफ़ात है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया अपने इजहार के लिए, इंसान को सलाहियत अता फरमाई ताकि वो इस कायनात के बारे में और इसके खालिक के बारे में गौर करे। अल्लाह ताला ने इंसान के ज़रिए अपना और अपनी मखलूक का तारुफ करवाया। हम हर रोज़ दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, यानी उन इंसानों की राह जिन पर तेरा इनाम हुआ। गोया के इनाम याफ्तगान का रास्ता सीधा रास्ता ही खुदा का रास्ता है। फिर फरमाते हैं वो लोग जो इंसान को छोड़कर या इंसान से मुंह मोड़कर खुदा की तलाश करते हैं कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह की किताब इंसानों के तज़किरे और इंसानों के अंजाम के बारे में आगाही देने वाली है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत बुलंद मुकाम अता फरमाया, इंसान के आगे फरिश्ते को झुका दिया। इंसान को अल्लाह के रास्ते से अलग नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने अपना घर इंसानों के ज़रिए बनाया। अल्लाह के ज़िक्र के लिए इंसानी ज़ुबान और अल्लाह की याद के लिए इंसानी दिल दरकार है। अल्लाह की खुशी इंसान की खिदमत में है। अल्लाह का हुक्म यह है कि इंसानों की खिदमत करो, भूखों को खाना खिलाओ, साइल को झिड़की ना दो, यतीम का माल हरगिज़ ना खाओ, किए हुए वादे पूरे करो, नरम खो और नरम दिल हो जाओ, ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलो। ये तमाम अहकामात अल्लाह के हैं और इंसान की खिदमत के लिए हैं। अल्लाह की रज़ा इंसान को खुश रखने में है। अल्लाह ताला का इरशाद है, माँ बाप के आगे उफ़ ना करो, उनको झिड़की ना दो, उनसे नरम अल्फाज में बात करो, और वो जब बुढ़ापे में पहुँचे तो उनके लिए रहमत के बाजू फैला दो। खिदमत माँ बाप की और खुशी अल्लाह की। यही बात गौर तलब है कि अल्लाह कहाँ है। सजदे में अल्लाह मिलता है, लेकिन मस्कीन को खाना खिलाने में अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। इंसान ने जिस मकाम पर इंसानों को छोड़कर खुदा से मोहब्बत का दावा किया है वो अक्सर गलत निकला। अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ, अपने कलमे के साथ इंसान का वो इस्म बुलंद किया, अपना कलाम इंसानी कल्ब पर नाजिल फरमाया और अपने दीन की तबलीग इंसानों के ज़रिए की, इंसानों के लिए। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह के बारे में जितनी भी आगाही दुनिया में मौजूद है, जितना भी बयान और इल्म मौजूद है, सब इंसानों के ज़रिए से है। फिर एक बड़ी कमाल की लाइन, अल्लाह जिन इंसानों को अपने करीब रखता है उन्हीं इंसानों को इंसानों के करीब कर देता है। यानी जो शख्स अल्लाह के यहाँ जितना महबूब होगा उसके लिए इंसानों की दुनिया उतनी ही महबूब होगी। उसके लिए जो इंसान महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही इंसान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले इंसानों से बेजार नहीं हो सकते वो, और इंसान से बेजार होने वाले अल्लाह के करीब नहीं हो सकते। देखने वाली बात यह है कि इंसान की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत में फ़र्क क्या है, जो सबसे काबिल गौर बात है, जिस चीज़ पर आकर हम अटक जाते हैं। अब वो सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह इस पैराग्राफ में या इस पैरे में ये हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। देखने वाली बात यह है कि इंसान की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत में फ़र्क क्या है। अब इसमें मिजाजी और हकीकी का जिक्र आएगा कि अल्लाह के हवाले के बगैर इंसान की मोहब्बत या इंसान की खिदमत हमें गाफिल कर सकती है। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह के हवाले के बगैर, यानी
الحب للہ والبغض للہ، اس کے اگر اس میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی ہے تو یہ صحیح ہوگا کہ محبت بھی اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حوالے کے بغیر انسان کی محبت یا انسان کی خدمت ہمیں غافل کر سکتی ہے، عاقبت سے بے خبر رکھتی ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں کھو کر رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف اخلاقیات الہیات کے بغیر معاشرے کو گمراہ کر سکتی ہیں۔ مثلا اگر ہم غریب کی مدد کریں تو یہ نیکی ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ جس مال سے ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں وہ مال حرام کی کمائی نہ ہو، کیونکہ حرام کی کمائی کہیں نہ کہیں سے ظلم یا دھوکے کے ذریعے آتی ہے۔ لہٰذا غریب کی مدد کی نیکی ایک بدی کو جنم دے سکتی ہے۔ اسی طرح رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں، اس کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ لازم یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قانون کے مطابق کمائی ہوئی دولت سے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی خدمت کرے۔ مسکین یا بھوکا کوئی بھی انسان ہو، اسے کھانا کھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہاں دین کی کوئی قید نہیں۔ بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا ہے، لیکن کھانا کھلانے والا انسان احتیاط کرے اور غور کرے کہ اس نے یہ کھانا کہاں سے حاصل کیا۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ اللہ کے یہاں انسانوں کے تذکرے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اپنے ارشاد کے مطابق وہ ہمارا ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ساری کائنات کی وسیع و عریض تخلیق میں سب سے اشرف المخلوق انسان ہے۔ انسان کا مقام یہی ہے کہ اسے احسن تقویم بنایا گیا۔ اگر کسی انسان کا دل توڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کو حق سے محروم کر دیا جائے اللہ کو ناپسند ہے۔ وہ زمانہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے اور انسان کی سرفرازی کا دور ہوتا ہے، انسان کے حقوق کے تحفظ کا دور ہوتا ہے، انسان کی عزت نفس کے لحاظ کا زمانہ ہوتا ہے۔ انسانیت کی عزت ہی خدا کے احکامات کی بجاوری ہے۔ اب یہ ایک قابل غور لائن کہ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کا نام ہے، خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں۔ ہم نیکی انسان کے ساتھ کرتے ہیں، انعام اللہ سے ملتا ہے۔ ہم غریب کی خدمت کرتے ہیں، سخاوت کی منزل پاتے ہیں۔ غریب انسان ایک لحاظ سے محسن ہے، وہ سخی ہونے کا موقع دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محسن وہ ہے جو غریب کی مدد کرتا ہے، لیکن حقیقت میں محسن وہ غریب انسان ہے جو ایک انسان کو سخی ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع ہو تو لوگ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں۔ پھر فرماتے ہیں کہ عبادت اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا غریب کے لیے۔ اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وہ مالک ہے، وہ خود عطا کر سکتا ہے، پھر زکوٰۃ کی کیا ضرورت تھی؟ سوچنے والی بات ہے، قابل غور بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے جمع شدہ مال سے غریب بھائی کی خدمت کرے، اور وہ پیسہ جو سنگ دلی پیدا کر رہا ہے وہ فراخ دلی پیدا کرے۔ نظام خیرات، صدقات اور بیت المال سب غریبوں کے لیے ہے، تاکہ وہ لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہوں، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بھی ساتھ چلا دیا جائے، ورنہ اس چند روزہ زندگی میں سفر تو سب کا کٹ ہی جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا دن ہوگا جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کس طرح استعمال کی، اس نے انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ہماری نیکیاں انسان کے ساتھ، ہماری بدی انسان کے ساتھ، یعنی نظام ثواب و گناہ انسان ہی کے ذریعے سے مرتب ہوتا ہے۔ اگر ہمارے علاوہ دنیا میں اور کوئی انسان نہ ہو تو ہمارے لیے نہ کوئی جزا ہے نہ سزا ہے، ہم جمادات و حیوانات میں سے ہو جائیں گے۔ انسانوں کے دم سے ہی رونقیں ہیں، اللہ کے نام پر انسانوں کے ساتھ سنگتیں بنتی ہیں، اللہ کے خوف سے انسانوں کے ساتھ نیکیاں کی جاتی ہیں،
یہی خوف الہی ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہم دوسروں کے حقوق پامال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم ایک بتائے ہوئے راستے کے مطابق سفر کرتے ہیں کہ وہ راستہ ہمیں اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عملی شکل پیغمبر کی حیات طیبہ میں نمایاں ہوتی ہے۔ پیغمبر کی ذات اس لیے بھی اہم ہے کہ اس ذات میں ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس ذات کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ زندگی صرف عبادت نہیں، زندگی کوشش ہے، زندگی جہاد ہے، زندگی محبت ہے، زندگی فتوحات ہے، زندگی تنہائی بھی ہے، مجلس بھی ہے، زندگی تنہائی کا سجدہ بھی ہے اور محفلوں کی رونقیں بھی۔ اللہ کی محبت انسانوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص مقرب الہی ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطانی ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ غرور ہے، تکبر ہے۔ انسان نے انسان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور نتیجہ یہ کہ خدا کے آگے کیے ہوئے سجدے بھی رائگاں ہو گئے۔ ہمارا سارا نظام عبادت انسانوں سے مرتب ہے۔ ہماری دعائیں بالعموم اجتماعی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر رحم فرما، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہم پر ہماری ہستی سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ہمیں گناہوں سے بچا۔ گویا کہ منشاء الہی یہی ہے کہ میں سے ہم بنا جائے۔ ہم کے بغیر تم کی عبادت جھوٹ ہے۔ کیا کمال جملہ ہے۔ ایک مقام پر انسان کو تنہا رکھا گیا ہے، سجدہ اللہ کی عظمت بیان کرتے وقت۔ ہمارا سارا منظر اور پس منظر انسانوں سے ہے۔ غور کیا جائے تو کوئی انسان انسانوں کی وابستگی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مثلا میرے پاس صرف آنکھیں ہیں، نظر ہے، لیکن میرا منظر انسانوں کے چہرے سے بنا ہے۔ اگر منظر نہ ہو تو نظر کس کام کی؟ کمال جملہ ہے۔ اگر منظر نہ ہو تو نظر کس کام کی؟ اسی طرح میری سماعت محتاج ہے انسانوں کی آواز کی۔ میرے ارد گرد بولنے والے انسانوں کا ہجوم نہ ہو تو میرے کان بیکار ہو جائیں۔ اللہ نے انسانوں کو بیان عطا فرمایا۔ یہ بڑے غور کا مقام ہے کہ انسان کے بیان سننے والا نہ ہو تو بیان کا کیا بیان ہوگا۔ میری زبان محتاج ہے سننے والے کانوں کی۔ میرا دل محتاج ہے انسانوں کے چہرے کی محبت کا۔ میرے جذبات، میرے احساسات سب انسانوں سے وابستہ ہیں۔ مجھے رہنمائی چاہیے کسی انسان کے ذریعے۔ اللہ کی منزلوں تک پہنچانے والا اللہ کا بندہ ہی ہوگا۔ میں نیکی، بدی، گناہ و ثواب، خوشی اور غمی، جو کچھ بھی میں حاصل کروں گا انسان کے ذریعے، میری زندگی انسانوں کے ذریعے سے گزرے گی۔ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میری پیاس بجھانے والا پانی کتنے ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاؤں کے نیچے جو سڑک ہے اس کے بننے میں کتنے سال اور کتنے انسانوں کے پسینے لگے ہوں گے۔ آنکھ کھول کر چلے تو انسان کو انسانوں کے احسانات نظر آئیں۔ ان انسانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے انسان کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے خدا کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جس انسان نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں ہی کی دنیا میں اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ انسان خاموشی سے دنیا مانگتا ہے، اللہ خاموش دعاؤں کو سنتا ہے، منظور فرماتا ہے۔ اللہ کے جلوے انسانوں کے روپ میں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ جہان اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے بندوں نے اللہ کی یاد کے چراغ جلا دیے ہیں اور ان چراغوں کی روشنی میں آنے والے انسانوں کو نئی منزلوں پر چلنے کی توفیق دی۔ اللہ کی تلاش بہت آسان ہے۔ وہ انسانی شارک سے بھی قریب ہے، بہت قریب ہے۔ بس فرق یہی ہے کہ ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، وہ پیدائش اور موت سے آزاد حی و قیوم ہے۔ وہ ہر آغاز سے پہلے موجود تھا اور ہر انجام کے بعد موجود رہے گا۔ وہ اتنا قریب ہے لیکن اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ جس طرح ہم اپنی بینائی سے خود کو نہیں دیکھ سکتے لیکن بینائی ہمارے قریب رہتی ہے۔ ہماری روح ہمارے پاس ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے لیکن اپنی ذات کا دیدار ممکن نہیں۔ سمندر میں رہنے والی مچھلی سمندر کو نہیں دیکھ پاتی
पानी से निकले बगैर समंदर नज़र नहीं आता, और पानी से निकले तो मछली मछली नहीं रहती। बस अल्लाह के जलवे हैं, पास हैं, साथ हैं, लेकिन क्या हैं और कहाँ हैं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अल्लाह की मोहब्बत की इंतहाई अमली शक्ल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत में है। इरशाद बारी ताला है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम लोगों को अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इताअत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह की मोहब्बत इंसान के हवाले के बगैर मंजूर ही नहीं हो सकती। हम अल्लाह से मोहब्बत करें और पैगंबर की नफ़ी करें, यह तो मुमकिन ही नहीं। अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, राब्ते के लिए इंसान और इंसान कामिल का होना शर्त अव्वल है। और इंसान कामिल की ज़िंदगी यानी हुजूर पाक की अल्लाह की याद में है और इंसानों की खिदमत गुजारी। फरमाते हैं आखिर में कि इरफान इलाही के लिए मकाम इंसानियत को पहचानना ज़रूरी है। इंसानों से मोहब्बत करो, यही अल्लाह से मोहब्बत का एक पहलू है। अल्लाह की मंजिल के सफ़र पर इंसानों के डेरे हैं, ये रास्ता इंसानों से गुज़रता है। अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह के नाम पर निसार होने वाले, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले, अल्लाह की याद में बेखबर होने वाले, सब अल्लाह के मुज़ाहिर हैं। इन मकामात से गुज़रे बगैर तौहीद का सफ़र मुमकिन नहीं। ज़मीन पर रहने वालों का ख्याल रखो, आसमान वाला तुम्हारा ख्याल रखेगा। अल्लाह के नाम पर ही बाज़ औक़ात अल्लाह के बंदों पर जुल्म हुआ, उस बात का ख्याल रखा जाए कि इंसानों को तंग ना किया जाए। इंसान के ज़रिए ही मंजिलें हासिल होती हैं। वहदत के जलवे कसरत में पनेहा हैं, लेकिन उनको समझने के लिए एहतियात और उस्ताद कामिल की ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक था इंसान, और क्या कमाल और क्या जामे गुफ्तगू फरमाई हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने। और हर्फ हकीकत का आज का एक और टॉपिक मुकम्मल हुआ। मेरी पहली आशनाई, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया अपने लाइव वीडियो में, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह जो किताब थी वो ये हर्फ हकीकत। सो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।